کیا انٹرنل سیکیورٹی براہ راست فوج کے ماتحت نہیں ہو سکتی؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 15 ستمبر 2017۔ ریاست کا بہتر انتظام چلانے کے لیے وزارتیں بنائی جاتی ہیں جن کے ذمے اپنا اپنا ٹاسک ہوتا ہے۔ ان میں دفاع، داخلہ، خارجہ امور، قانون، صحت، تعلیم اور ثقافت وغیرہ کی وزارتیں سر فہرست ہیں۔ وزارتوں کی نوعیت اور ان کی تعداد کا فیصلہ ہر ریاست اپنی سہولت اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر کرتی ہے۔ باشعور اور جمہوری معاشروں میں وزارتوں کے ٹاسک اور ان کی تعداد میں تبدیلی یا ترمیم گناہ تصور نہیں ہوتا، بلکہ عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا دانش مندی کہلاتی ہے، جبکہ فرسودہ یا ناکارہ ڈھانچے پر بضد رہنا جہالت کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں وزارت داخلہ کے پاس پولیس، رینجرز، FC، IB، FIA، شہریوں کی رجسٹریشن، پاسپورٹ و امیگریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن، ایمرجنسی مینجمنٹ، نیشنل سیکیورٹی، الیکشنز کے انتظام میں معاونت، اندرونی پالیسیوں پر عمل درآمد، فاٹا اور پاٹا کے علاقائی امور پر ریاست کی معاونت اور نارکوٹکس کنٹرول وغیرہ کے شعبے ہیں۔ وزارت داخلہ کا یہ ڈھانچہ اس وقت تیار کیا گیا جب دنیا میں دہشت گردی کی موجودہ شکل ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وزارت داخلہ کو اپنے ہی ملک کے چھوٹے بڑے چوروں، ڈاکوؤں اور شرپسندوں سے نمٹنا ہوتا تھا، جبکہ فوج کے ذمے صرف سرحدوں کی حفاظت تھی۔ اس وقت فوج ملک کی اندرونی سیکیورٹی سے عموماً مطمئن ہوتی تھی، کیونکہ وزارت داخلہ کو سیکیورٹی کے لیے کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں تھا۔ تقریباً 3 دہائیوں سے ملک کی اندرونی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجوں میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کی نوعیت میں بھی یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ وزارت داخلہ کو اب اپنے ہی ملک کے اندر چوروں، ڈاکوؤں یا شرپسندوں سے زیادہ پریشان کن خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ دہشت گردوں جیسے تباہ کن عناصر کا زیادہ سامنا ہے۔ ان دہشت گردوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ ملک کے بیرونی دشمنوں سے ہے۔ یہ دشمن کبھی نظریاتی اختلاف یا کبھی جغرافیائی اختلاف کی وجہ سے ملک کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ ان دہشت گردوں کو تربیت، پیسہ اور اسلحہ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ملک کے بیرونی دشمنوں سے ہی ملتا ہے۔ اس طرح کے تباہ کن عناصر کو انجام تک پہنچانے کے لیے وزارت داخلہ حساس اداروں کا سہارا لیتی ہے، جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ فوج سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید ٹریننگ کی وجہ سے پاک فوج ہی بیرونی دشمنوں کی تکنیک سے واقف ہوتی ہے، انہیں کاؤنٹر کرنے کا طریقہ جانتی ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دشمن کو دبوچنے کی مہارت بھی رکھتی ہے۔ گویا فوج جو کام پہلے سرحدوں پر سر انجام دیتی تھی، دشمن کی شکل بدل جانے کی صورت میں وہی کام فوج کو خود ملک کے اندر بھی سر انجام دینا پڑ رہا ہے۔ وزارت داخلہ کے ماتحت پہلے رینجرز اور FC جیسی پیراملٹری فورسز اور سول انٹیلیجنس ادارے تھے، اب ان کی مدد کے لیے فوج کو بھی آنا پڑتا ہے۔ اس طرح وزارت داخلہ میں خصوصی تربیت اور ایکشنز کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ فوج سے ہی جڑتا ہے۔ ان امور کی انجام دہی کے دوران فوج کے بہت سے سینئر جونیئر افسران اور جوان ملک کے اندر شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ پہلے فوج کے افسران یا سپاہی سرحدوں پر شہید یا زخمی ہوتے تھے، لیکن اب فوج کو ویسی ہی صورتحال ملک کے اندر پیش آ جاتی ہے۔ گویا ملک کے ایک جیسے ہی دشمن سرحدوں سے باہر بھی ہیں اور سرحدوں کے اندر بھی ہیں، جن کا سامنا فوج کو ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ فوج کو سول اداروں کی معاونت کی اجازت دینے کے لیے حکومت کو قانونی پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس قانونی پروسیس میں بہت سے سیاسی مفادات بھی شامل ہو جاتے ہیں، جن کے باعث ایکشن دیر سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس کا فائدہ دشمن کو پہنچتا ہے۔ اس کی مثال نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ اس پر عمل درآمد کے لیے ہر صورت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ فوج سے ہی مدد لینی پڑے گی۔
جیسے پہلے کہا گیا کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے سے ہی وجود برقرار رہتا ہے، ویسے ہی اگر ہماری وزارت داخلہ کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کر کے انٹرنل سیکیورٹی کے تمام معاملات براہ راست فوج کے ذمے کر دیے جائیں تو جہاں بہت سی قانونی و سیاسی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، وہیں بیرونی دشمن کا ساتھ دینے والے اندرونی دشمن کو فوری تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک اور بات پر غور کیا جائے تو ہمارے ہاں سول ملٹری ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ کی شاید زیادہ تر وجہ بھی وہی قانونی اور سیاسی پیچیدگیاں ہیں جن کے باعث فوج کو انٹرنل سیکیورٹی سنبھالنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ جیسے پہلے لکھا گیا کہ شہریوں کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی گناہ تصور نہیں ہوتی، اسی فارمولے کو مد نظر رکھ کر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو مختلف ملکوں کی وزارت داخلہ ہمارے ملک کی وزارت داخلہ سے مختلف کام بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض ملکوں کی انٹرنل سیکیورٹی وزارت داخلہ کی بجائے ایک علیحدہ پبلک سیکیورٹی کی وزارت کے ذمے ہے۔ مثلاً ہانگ کانگ میں وزارت داخلہ کے پاس کمیونٹی امور، کلچر، اسپورٹس اور لوکل گورننس کے شعبے ہیں، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی کے معاملات سیکرٹری برائے سیکیورٹی کے پاس ہیں۔ بھارت میں وزارت داخلہ انٹرنل سیکیورٹی، انٹیلیجنس، پولیس، ڈیموگرافی اور سرکاری زبان کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ جاپان میں نیشنل سیکیورٹی اور امیگریشن منسٹری آف جسٹس کے تحت آتے ہیں، جبکہ وہاں وزارت داخلی امور اور کمیونیکیشن کے ذمے ایڈمنسٹریٹو سسٹم، لوکل گورنمنٹ، الیکشنز، ٹیلی کام اور ڈاک خانے کے شعبے ہیں۔ بعض ملکوں میں وزارت داخلہ کو لوکل گورنمنٹ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور الیکشنز تک محدود کیا گیا ہے، جبکہ پولیس اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے علیحدہ وزارتیں بنائی گئی ہیں، جن میں اسرائیل، یونان اور ویتنام کی مثالیں شامل ہیں۔ امریکہ میں شعبہ داخلہ مختلف کام سر انجام دیتا ہے، جن میں قدرتی وسائل کا انتظام و تحفظ اور مقامی لوگوں کے لیے پالیسی سازی وغیرہ شامل ہیں۔ سیکیورٹی کے وہ کام جو بعض دوسرے ملکوں میں وزارت داخلہ کرتی ہے، وہ امریکہ میں علیحدہ ڈپارٹمنٹس یعنی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور جسٹس کے ذمے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی حساس انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات قانونی اور سیاسی پیچیدگیوں سے گزر کر دراصل فوج کو ہی ہینڈل کرنے پڑتے ہیں۔ کیا جمہوری طریقے سے ترامیم کے ذریعے ان قوانین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ اور پاکستان میں بھی شہریوں کی بہتر سیکیورٹی کے لیے کیا انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات براہ راست فوج کے ماتحت نہیں کیے جا سکتے؟ شکریہ، دی اینڈ۔